کرتے ہیں اپنی کلاس کو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکشن کرنی ہے تفسیر کی۔ اوکے، 204 آیت نمبر نکال لیجئے۔ جی، تفسیر میں سب سے پہلے جو ہم نے پچھلا لیسن پڑھا تھا اس میں حج کی بات ہوئی تھی۔ یہاں پر جو ہے آگے جو ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، جس میں دو لوگوں کی دو شخصیت کے بارے میں ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو ہم دیکھیں گے اور ڈسکس بھی کریں گے۔ اس میں کافی کچھ سیکھنے کو بھی تھا ہمارے لیے، اپنے لیسنز ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 204 میں دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ یہ منافقین کے بارے میں۔ یہ آیت اختص بن شمیر ایک تھا منافق، اس کے بارے میں تھی۔ جی، پھر آج کے دور میں جو بھی اس طرح کی پرسنالٹی رکھنے والا شخص ہوگا، جی آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت ہوگی۔ تو بیسک بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری پرسنالٹی تو ایسی نہیں ہے، کیا ہم الد الخصام تو نہیں ہے، کہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو سخت جھگڑا کرنے والے ہوں یا جھگڑے میں ایسے بحث کرنے والے ہوں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنا جو ہے عمل ٹھیک کرنا ہے۔ جی، اخنس کے بارے میں بتائیے کچھ اور۔ وہ بہت فصیح و بلیغ تھا اور بہت شیریں کلام تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور بھلی باتیں کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی تھی، بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور اللہ کو گواہ بناتا کہ میں سچا مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، انفارم کیا گیا کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیے، یہ حقیقت میں جو کچھ کہتا ہے وہ کرنے والا نہیں، یعنی جب تک انسان کر کے نہ دکھائے، عمل نہ کرے، تو وہ زبانی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، بارک اللہ فی۔ ایک تو یہ لیسن تھا کہ ہمیں عمل میں لانا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ عمل میں لانا ہے۔ دوسری، ہمیں ایسی شخصیت نہیں بننی کہ ہم دنیا کے لحاظ سے تو بہت اچھے ہوں لیکن آخرت یا ہم دین کے حوالے سے ہم جھگڑنے والے ہوں۔ تو اس میں بیسک بات یہی آ جائے گی کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی بھی قوم تباہ نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑا نہ کریں یا جھگڑالو نہ بن جائیں یا بحث کرنے والے نہ بن جائیں۔ جی، اختلاف بیسیکلی جو بات ہوئی تھی اختلاف کی، اختلاف جو ہے جھگڑے کا باعث بنتا ہے، لیکن اختلاف ضروری نہیں ہے کہ اختلاف کو ہم اتنا طول دیں، اتنا لمبا کریں کہ وہ جھگڑا بن جائے یا بحث مباحثہ بن جائے۔ تو حدیث میں جو شخص جھگڑا چھوڑتا ہے، حدیث میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ ڈاؤن لوڈ ہی ہو گیا۔ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کہ لوگوں میں سے ناپسندیدہ شخص ہے وہ جو بہت جھگڑالو اور بہت بحث کرتا ہو۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ایک تو یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ناپسندیدہ شخص ہے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے، اس کی بات صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ جھگڑا دیکھیے نا، اب اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ایک تو ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی صحیح بھی ہے تو تب بھی جھگڑا چھوڑ دے، بیچ میں سے نکل آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بناتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اختلاف جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ تو اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوچیں ڈیفرنٹ ہیں، ہم ڈیفرنٹ طریقے سے، ہر بندہ ایک طرح سے نہیں سوچتا۔ تو کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی چاہیے، جو چیزیں جو ہے ایک دوسرے میں
موافقت رکھتی ہیں ان میں اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے لیے فروٹفل بھی ہوگا اور کافی فائدہ بھی ہوگا اس کے لیے. جی آیت نمبر 205 میں دیکھیے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. تو یہاں پر بتائیے کہ اخنس جو تھا، ایک تو دو تفسیریں تھیں اس جو آیت کی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ تھا کہ منافق جو اخنس ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا اسلام سے پھرنے کے بعد، اور دوسرا اس کی تفسیر کیا تھی. جی اس میں یہ تھا کہ جب وہ جو ہے وہ مرتد ہو کر جب وہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا تو راستے میں اس کو جو بھی کھیت اور جو بھی کھیتیاں وغیرہ نظر آئیں تو وہ سب جلا کے چلا گیا، یعنی جلا دیے اس نے نا. ہاں جی، جانوروں کو اس نے مار ڈالا تو اور اس میں کھیتیوں کو جلا دیا. ہاں جانوروں کو مار ڈالا اور کھیتیوں کو جلا ڈالا. تو اس میں یہ بتایا اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب جو جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں، ایسے فسادی لوگوں کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ کھیت اور نسلیں تک کے تباہ کر دیتے ہیں اور ایسے منصوبے تیار کرتے ہیں کہ جس سے نسلیں تباہ ہو جائیں. بالکل بالکل، بارک اللہ فیک. منافق لوگ اصل میں کافر ہی ہوتے ہیں. جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ اپنے مفادات کی غرض سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی آیت نمبر 206 میں دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَبِئْسَ الْمِهَادُ. تو ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو یا انہیں کوئی بھی نصیحت کی جاتی ہے، خواہ وہ خصوصی طور پر آیت کا اگر مفہوم لیا جائے کہ کوئی شخص کی ایسی شخصیت ہے اس کو نصیحت کی جائے تو وہ جو ہے اس کی جو انا ہے، اس کا جو غرور ہے، وہ اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے. لیکن اسی طرح اگر حکومت کے حساب سے دیکھا جائے کہ جو منافقین جو ہے حکومت میں آ جاتے ہیں اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک تو گناہ پر اڑ جاتے ہیں، دوسرا غرور اور انا جو ہے ان کو جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ پاتے بلکہ اور زیادہ گناہ میں وہ پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جو ہے حکومت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جو منافقین رسول اللہ کے زمانے میں تھے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے بارے میں کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. جب ہمیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو، اس طرح تم نے اس راستے پہ نہیں جانا، یہ کام تم نے نہیں کرنا، خاص طور پہ جو ہمارے گھر کے مرد جب ہمیں تلقین کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے اس بات پہ دیکھنا ہے کیا ہم ان سے فساد شروع کر دیتے ہیں، کیا ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کی بات صحیح ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ جس سٹیٹس پر بھی ہے، ہمیں اس کی بات لینی ہوگی. ہمیں انا جو ہے بیچ میں نہیں لانی ہوگی. ہمیں جو ہے اپنی عزت کو اتنا آگے نہیں بڑھا دینا کہ ہم کسی کی صحیح بات یا سچ کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو وعید بیان کر رہے ہیں فَحَسْبُهُ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم. البتہ یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس کی وعید اگر قرآن میں جہنم کی آئی ہے، لعنت کی آئی ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ آپ نے پڑھا تھا کہ توبہ کے بغیر جو ہے اس کی معافی نہیں ہوتی. تو یہ عمل بھی، یہ رویہ بھی کہ ہم کسی کی نصیحت کو جھٹلا دیتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، تو یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. اس کی بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کبھی ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو لاشعوری طور پہ جو ہے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس لیے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے جو کیا ہے، جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں یاد ہے، جو ہمیں یاد نہیں ہے، ہم سب کی اس سے توبہ کریں. جی اس میں ابن مسعود کا ایک قول تھا، اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کے لیے کہا جائے اور وہ کہے کہ جاؤ اپنا کام کرو. ہاں جی. تو اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف تھا کہ ان سے جب کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا. ہاں جی، بارک اللہ فیک. یہ تھے صحابہ کرام کے جو عمل تھا جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی. چلیے ٹھیک ہے، ہم 207 آیت دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جی اس میں ایک تو بات کی جا رہی ہے ایک صحابی کی
اور دوسرا بات کی جا رہی ہے کہ خالص نیت والے انسان کی کہ وہ اپنی انا کو سامنے نہیں رکھتا، اپنی عزت کو سامنے نہیں رکھتا، یا اپنی جو ہے سیلف رسپیکٹ یا کوئی اور چیز اس کے نصیحت کو قبول کرنے میں آڑے نہیں آتی۔ تو ہمیں بھی اس طرح بننا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، کوئی بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے یا دین کے معاملے میں ہمیں وہ لگانی پڑتی ہے تو ہمیں لگا دینی چاہیے۔ جی، کون سے صحابی تھے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت شعیب ربی۔ جی، ان کا ایک قصہ تھا کہ انہوں نے جو ہے دین اسلام قبول کرنے کی غرض سے اپنی ساری دولت جو اس میں لگا دی، اور غلام جو ہیں، غلاموں کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی۔ حدیث میں کیا تھا کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شعیب رومی اور حضرت بلال حبشی اور سلمان فارسی، ان تینوں کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ اب دیکھیے نا، اب دنیاوی لحاظ سے اسٹیٹس ان کا دیکھا جائے تو بالکل غلام ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک دیکھا جائے تو وہ اللہ کو کتنے پیارے اور کتنے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے دین جتنا پسند آئے گا میں لوں گا، جتنا مجھے سمجھ نہیں آتا یا جتنا مجھے پسند نہیں ہے تو ہم اتنا نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک خلاف عقل بات ہے کہ ہم ایمان لانے کا کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم دین کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، لیکن جہاں ہماری خواہشات پہ بات آ جاتی ہے، ہماری پسند ناپسند پہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں ہم دین کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ہمارے ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ یا خوشی غمی کے موقع پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ جب ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا ہے، جب ایک دفعہ اللہ کو سلنڈر ہم نے کر دیا ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ساری باتوں پہ عمل کرنا لازم ہے۔ جی، خطوات الشیطان سے کیا مراد ہے کہ شیطان کے قدموں پہ کیسے چلنا، مطلب اس میں یہ ہے کہ شیطانی اعمال سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے سورہ فاطر میں بھی آیت میں آیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو اس کی یعنی ہم کسی بھی معاملے میں ہم اس کی پیروی نہ کریں، اپنی عبادت میں، معاشرت میں، عقائد میں، سیاست، سب میں جو ہے نا ہم دل و دماغ ہر طور پہ ہم اسلام کو فالو کریں اور شیطانی کاموں پہ عمل نہ کریں۔ یعنی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہم جیسے بائیں ہاتھ سے نہیں کھائیں، اور جو شراب ان سے پرہیز کریں، مطلب یہ ساری چیزوں سے ہم جو بھی شیطانی افعال ہیں ان سے دور رہیں ہم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن لوگ بھی پھسل سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگ تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، منافقین ہیں اگر ان کا رویہ یہی ہے۔ ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کے بعد اگر کوئی پھر جائے تو جان لو بے شک اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210 میں دیکھیے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور۔ آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ جو ہے پھنس چکے ہیں، یہاں پہ اٹک چکے ہیں، وہ اس رویے سے باز نہیں آ رہے، تو وہ اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے، کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ بھی آئے سائبانوں میں، بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے بھی آئیں، مقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے، یعنی جو بھی کام ہے، جو بھی فیصلے ہیں ان کے کر دیے جائیں۔ کیا یہ لوگ اسی چیز کے انتظار میں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر کے ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کیا تم اسی چیز کے انتظار میں ہو کہ اپنا رویہ تم تب چینج کرو گے؟ تب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تب سارے جو کام ہیں، سارے جو امر ہیں، سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو ویسے ہی لوٹائے جائیں گے۔
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 211 آیت نمبر میں دیکھیے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اولاد یعقوب جو ہیں ان کو ہم نے کتنی نعمتیں دیں. پیچھے ہم نے نعمتیں پڑھی ہیں, نعمتوں کی بھی بات ہوئی تھی, اور من آیت بینہ. ٹھیک ہے, آگے نعمت کی بات ہو رہی ہے, پہلے بات ہو رہی ہے من آیت بینہ, کتنے نشانیاں ہم نے ان کو دی. اس میں معجزے بھی آ جائیں گے, اس میں ساری چیزیں ان کی آ جائیں گی, احکام آ جائیں گے جن کو انہوں نے بدل دیا تھا لفظی طور پر بھی, اور مفہوم بھی ان کا بدل دیا تھا. اللہ کا کلام اس میں شامل ہوگا. لیکن اسی چیز کو پھر اللہ نعمت کہہ کے کہہ رہے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو انہوں نے تو نعمت کو بدل دیا. کیا ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم دین کو تو بدل کے یوز نہیں کر رہے؟ کچھ لوگ ہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مفہوم, قرآنی مفہوم کو چینج کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا, ہم نے ان کے جو ہے نقش قدم پہ نہیں چلنا, خاص طور پہ جو بنی اسرائیل کا ہے. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. آگے دیکھیے 212 آیت نمبر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں, جو مومن ہیں, لیکن وہ دنیاوی لحاظ سے تھوڑے سے کم تر ہیں, ٹھیک ہے, مال کے لحاظ سے یا مقام مرتبے کے لحاظ سے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تقوی کے باعث وہ قیامت کے دن سب سے اوپر اور سب سے بلند مقامات پر ہوں گے. اب اس سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس مقام نہیں ہے, کوئی اچھا مقام نہیں ہے, کوئی سٹیٹس نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہے, ہمیں اگر کچھ نہیں مل رہا, خواہ ریلیشن شپس کے حساب سے ہو, اولاد ہو, مال ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, اگر ہمیں نہیں مل رہا تو اللہ ہم سے ناراض ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایسا بالکل یہ کوئی گیج نہیں ہے جس میں ہم میئر کر سکیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہماری تھنکنگ کو سیٹ کرنا ہے, اس کو چینلائز کرنا ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں سوچنا, بالکل بھی نہیں سوچنا کہ اگر کسی کو کوئی چیزیں مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے. ہو سکتا ہے اس کا اللہ ان چیزوں سے امتحان لے رہا ہو. ٹھیک ہے, کسی کو اللہ دے کر امتحان لیتا ہے اور کسی سے چھین کر کسی سے لے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں ایک حدیث بھی بیان ہوئی تھی, جو شخص مسلمان کو کہ اگر کوئی حدیث ہے جو مرد یا عورت کسی کو اس کا فکر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن زندگی نہیں رسوا کرے. ہاں جی, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. آگے دیکھیے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اللہ تعالیٰ رزق کی بات کر رہے ہیں کہ رزق اگر دیکھا جائے تو ہر چیز رزق میں آ جاتا ہے. وہ آپ کا مال ہے, اولاد ہے, کچھ بھی ہے آپ کے پاس, وہ رزق ہے اللہ کا. علم بھی رزق ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے بغیر حساب کے. ٹھیک ہے, اب یہ وہی ہماری سوچ کو سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو اللہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک, آگے دیکھتے ہیں 213 آیت میں دیکھیے کان الناس امۃ واحدہ. سب سے پہلے لوگ ایک امت تھے, فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین. اب اللہ تعالیٰ نبیوں کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبیوں کو ہم نے کس لیے بھیجا. ایک تو خوشخبری دینے کے لیے, دوسرا ڈرانے کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی جو حق کے ساتھ نازل کی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ وہ لوگوں میں فیصلہ کر دیں, فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جی, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس ہدایت کے آنے کے بعد, نبیوں اور کتابیں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ ضد پہ اڑے رہتے ہیں, وہ ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. دونوں کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اور کچھ کو ہدایت دے دیتے ہیں. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم کے ساتھ. اچھا, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا
इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह हिदायत देते हैं, अल्लाह किसी को हिदायत नहीं भी देते, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी हुई ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि हिदायत किसको मिलती है? क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। हिदायत मिलती है जिसको अल्लाह जी जी इसमें इंसान को ये है कि थोड़ी अपनी तलब भी होती है कि अगर आप नेकी की तरफ बढ़ना चाहें तो अल्लाह आपके लिए वो रास्ते आसान कर देते हैं, अगर आप बुराई की तरफ जाना चाहें तो अल्लाह मतलब वो रास्ते आपके लिए आसान कर देगा। और हिदायत मांगने से मिलती है, हिदायत इस तरह नहीं मिलती, जब तक मांगेंगे नहीं मिलेगी नहीं। हाँ जी, इसमें एक हदीस भी बयान हुई थी कि आप ने फरमाया मेरी उम्मत में से एक फिरका हमेशा हिदायत पे होगा, जबकि कितना भी इख्तिलाफ हो वो हक पे होगा। तो फिर सहाबा ने पूछा था वो कौन सा फिरका होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसमें मैं और मेरे असहाब होंगे। ठीक है। आयत नंबर 214 का मफ़हूम बयान कीजिए। इसमें बेसिकली 214 में यही बताया गया है कि मतलब जब तक सही आजमाइशें नहीं आ जाती हो, तुम आजमाए नहीं जाते, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस तरह जन्नत में चले जाओगे। इस पर हदीस भी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खाना काबा की दीवार के साथ चादर की टेक लगा के बैठे हुए थे कि खबाब बिन अरत ने कहा कि आप जब अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि हमारी ये तकलीफें और जो परेशानियां हैं दूर हों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले एक उम्मत ऐसी गुजर चुकी है जिसके गोश्त और हड्डियों तक लोहे की कीलें जलाई जाती, लेकिन वो सच्चे दीन से नहीं पिटते थे, और आरा उनके सर पर रख के चला जाता, वो 2 टुकड़े हो जाते और फिर भी मतलब वो अपने सच्चे दीन से नहीं पिटते थे। तो और लोग जो हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमन और अमान हो जाएगा। और यही है खबरदार है कि जो अल्लाह का जो सौदा है जन्नत का, ये बहुत महंगा सौदा है। अल्लाह का सौदा सिर्फ जन्नत है। अल्लाह ने मोमिनों के जानो माल जन्नत के बदले ले लिया। तो सख्त तरीन आजमाइश थी कि लोग और जो रसूल थे उस ज़माने के वो पुकार उठे थे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको तसल्ली दी कि इन अल्लाह नस्रुन करीब, के मदद जो है वो करीब दीन है। और ये भी फरमाया गया था कि जन्नत जो है वो बेसिकली घेर दी गई है नापसंदीदा चीज़ों से। तो वैसे जो नफ्स को चीज़ें नापसंद होती हैं वो आपको सब छोड़नी पड़ती हैं। तो उसके बाद आजमाइशों के बाद जाके आप इस काबिल होते हैं कि आपको जन्नत में अल्लाह आपको जगह दे। ठीक है बारकल्लाह फ़ीक। तो सहाबा कराम की जो मुसीबतें थी, तकलीफ़ें थी, उनकी बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए ठीक है, हमारा लेसन यहीं तक था, 214 तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्कशन हो गई है, तो इंशाल्लाह हम जो है उसको वहाँ पर चलते हैं तजवीद की तरफ। कुरान मजीद खोल लीजिए। जी फ़ाइज़ा सिस्टर आप स्टार्ट कीजिए 215 आयत नंबर से। जी सिस्टर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आज मैं सुन रही हूँ आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन व बिनस सबील। दोबारा से। जी वबिनस सबील जी वबिनस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम।
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى دوبارہ سے وهو آسا آسا نہیں کریں گے، آئین کو لمبا نہیں کریں گے، آئین کے اوپر صرف ایک زبر ہے، وعسا دوبارہ سے وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كبير چلیے ٹھیک ہے، وصدوا عن سبيل ٹھیک ہے، الله کافی ہے جی انم نیکسٹ آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا اچھا اس کو دوبارہ سے دیکھیے، حبیقت کو ہا کو باریک رکھیے حبطت جی حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک انم. جی گلنثار نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک ہی آپ کا آج کا لیسن. جی کنیز فاطمہ دوبارہ سے سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صرف آیت نمبر 214 سے نہیں 215 سے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ٹھیک ہے قل قتال ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. جی نادیہ سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، سب سسٹر نے ایسا کرنا ہے، سب اسٹوڈنٹ نے، کہ جب بھی میں تلاوت اگر سنتی ہوں یا آپ جو ہے گروپ میں سناتے ہیں یا جو ہے میں کلاس میں آپ کا سن رہی ہوتی ہوں، تو آپ نے اسپیڈلی نہیں پڑھنا. اسپیڈ آپ نے تجوید کے لیے، اگر تجوید سیکھنی ہے، تجوید آپ نے اپنا جو ہے پروننسیشن ٹھیک کرنی ہے، ایکسنٹ ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت سلو پڑھنا پڑے گا. آپ اگر اسپیڈلی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کون سا حرف ادا کر کے گئے ہیں، اس کو کیسے ادا کرنا تھا، کیسے نہیں کرنا تھا. تو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو اس کا ٹائم جب دیں گے تو پھر آپ جا کے جو ہے تجوید آہستہ آہستہ سیکھنے لگیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی سعیدہ سسٹر نیکسٹ آپ اسٹارٹ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی شہزانہ سسٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة فی الدنیا لمبا کریں گے. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. جی فرسٹ والی ولا شروع سے 215. تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. آیت نمبر 215. 15 شروع سے. یسألونک
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، تو پھر ہم یہاں پر کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کل میں سنوں گی آپ کا لیسن، تو انشاءاللہ پھر تجوید بھی آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.